الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ عم نوازوں کی کریم ذات نے ان سال بھی ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا. اس میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور حسب توفیق ذکر و تلاوت، صدقہ و خیرات، یہاں تک کہ اعتکاف کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور اس روزے اور تراویح کے صدقے اور نتیجے میں ہمیں آج کا یہ روزہ سعید عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آج کے دن کی خوشیاں ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو مبارک فرمائے، اور یہ دن بار بار لوٹ کر ہمارے زندگی میں آتا رہے. عید نام نئے جوڑوں اور نئے جوتوں کا نہیں ہے، یہ تو اس خوشی کا اظہار ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوئی. لیکن تھوڑی دیر رک کر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو اکثریتی طبقہ کے درمیان میں محدود تعداد میں رہنے کی وجہ سے، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں تراویح وغیرہ خوف و دہشت کے سائے میں انہوں نے ادا کی. لہذا ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے. یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا مزید فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرمایا کہ ہم نے آزادی کے ساتھ رمضان کے مخصوص اعمال کو اللہ کی توفیق سے ہم نے ادا کیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے. للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. یہ خوشی روحانی بھی ہوتی ہے اور خوشی جسمانی بھی ہوتی ہے.
روحانی اس معنی کر کہ جب بندہ محض اللہ کے حکم پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور جب افطار کرتا ہے تو اس کو اس بات کی خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے ایک فریضہ رمضان روزہ کا ادا کرا لیا اور اس کو شریعت کے تعمیل کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی ایمان کی علامت یہ ہے اذا صدقت کا حسنت کا وطاعت کا سیئت کا فانت مومن، کہ جب گناہ کرنے کے بعد، جب کسی برائی کے بعد تمہارے دل کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو، ضمیر ملامت کرے، احساس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور کوئی نیک کام کرنے کے بعد، نیکی کے کام کرنے کے بعد دل کے اندر خوشی کا سرور کا جذبہ پیدا ہو تو سمجھ لو تو تم مومن۔ تو ایک تو روحانی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک خود کو پورا کرا لیا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا۔ تو اس سے جسمانی راحت اور خوشی اس معنی کر حاصل ہوتی ہے کہ بندہ دن بھر کا بھوکا پیاسا، اس کی رگیں خشک تھیں، لیکن جب اللہ کی نعمت سے اس نے افطار کیا، اس کے حلق کے نیچے ٹھنڈا پانی گیا، ٹھنڈا مشروب گیا، کھانے پینے کی چیزیں گئیں، تو اس کا رواں رواں تر ہو گیا اور اس کی رگیں شرطار ہو گئی۔ تو جسمانی راحت بھی حاصل ہوتی ہے، روحانی راحت بھی حاصل ہوتی ہے، دن بھر کے تکان کو بندہ بھول جاتا ہے اور اگلے دن روزہ رکھنے کا پھر ارادہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی سے جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ جس طرح بندہ روز روزہ رکھتا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد جو اس کو مشقت، جو اس کو تعب پریشانی حاصل ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی عید کی شکل میں اس کو خوشی کا دن مرمت فرماتے ہیں، انعام کا دن مرمت فرماتے ہیں، تو بندہ اپنی ساری تکان کو، ساری تکلیف کو بھول جاتا ہے اور اس کے سامنے صرف یہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک خوشی تو ہوتی ہے افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی آخرت میں، جہاں اچھے برے کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جس سے واقعی روزہ کا حق ادا کیا تھا، جن چیزوں سے حفاظت کرنی تھی، اپنے نگاہوں کی، اپنے زبان کی، اپنے کان کی، اپنے ہاتھ پاؤں کی، دل و دماغ کی، اس نے اس کو پورا خیال رکھا، روزے کو روزے کی طرح رکھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ کی صفت سے آراستہ فرمایا، تقویٰ کی صفت سے آراستہ فرمایا، اس کو ترقی ہوئی، اللہ نے اس کو تقویٰ والے اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور آخرت میں اس کو اس کے حساب سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے، بیچ میں فرشتوں کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ دراصل یہ عید کا روز، یہ خوشی کا دن، جو ان روزوں اور تراویح کے صدقے کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ دن ہمیشہ ہر سال آتا رہے گا، لیکن اگلے سال ہم رہیں یا نہ رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے سلسلے میں جو روایات رسالے میں جمع کی ہیں، اس میں جو آخری روایت ہے، میں چند باتوں کی طرف آپ کا دھیان متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ شب قدر کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام جب فرشتوں کو آواز دیتے کہ چلو اب اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، تو پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل،
اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ نے سب کی مغفرت فرمائی. یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. وہ 4 شخص کون ہیں؟ ایک تو شراب کا نشہ کرنے والا، اس مبارک مہینے کے اندر بھی اس کی لت نہ چھوٹی. دوسرے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ان کو دکھ دینے والا، ان کا دل دکھانے والا، اس کی مغفرت بھی روک دی جاتی ہے. تیسرے رشتہ ناطوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھے دل میں کینہ رکھنے والا. فرمائے کہ ان 4 شخصوں کو، یعنی ان 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر جب بندے دوگانہ عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، آج کے دن اس اجتماع میں تم مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، جو مانگو گے وہ ملے گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس کو تمہاری مصلحت پر نگاہ کروں گا. اس لیے کہ انسان مانگنے تو بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا میں جس چیز کو مانگ رہا ہوں، جس کا سوال کر رہا ہوں، وہ میرے حق میں مفید بھی ہے یا مفید نہیں ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے فرمایا آخرت کے بارے میں جو مانگو گے وہ عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس کو تمہاری مصلحت دے دوں گا. تو ہمیں بھی دل کھول کے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے ہمیں تقویٰ مانگنا ہے، اخلاص مانگنا ہے، استقامت مانگنا ہے، دین پر عمل مانگنا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس طرح اللہ کو پسند ہے ایک مومن کیسے زندگی گزارے، اس طرح گزارنے کو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. مانگنا بھی ہے اور اس کے لیے عملی کوشش اور محنت بھی کرنا ہے. حدیث کے آخری چیز جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا اس میں فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کا کیا مطلب؟ ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اس کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے. آدمی دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈھال پھٹی ہوئی نہ ہو، کٹی ہوئی نہ ہو. روزوں کو ڈھال قرار دیا گیا، یعنی جب روزہ رکھ کر اپنے نگاہوں کی حفاظت کی جائے گی، اپنے زبان کی حفاظت کی جائے گی، ناجائز امور سے اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے گی، دل و دماغ کی حفاظت کی جائے گی، حرام کھانے سے اپنے پیٹ کی حفاظت کی جائے گی. الغرض جتنی چیزوں سے حفاظت کرنا مطلوب ہے، جب بندہ اس کی رعایت کرے گا تو یہ روزہ ڈھال کا کام کرے گا. ڈھال کا کام کرے گا. یہ ڈھال کس سے؟ دنیا میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے، ان کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کے لیے یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال کا کام کرے گا. اور ہم رمضان کے بعد بھی گناہوں سے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے بچا سکیں گے. تو جو کرنے والا کام ہے اس کو اللہ کی توفیق سے کرتے رہیں گے، اور جن کاموں سے بچنا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. تو یہ روزہ شیطان سے ڈھال کا کام کرے گا اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا کام کرے گا. تو میرے بھائیوں، ہم نے کس طرح روزہ رکھا، ہم نے کیسے اپنے اوقات کو گزارے، اس کا پتہ تو اب چلے گا. اللہ نے اپنے فضل سے ماہ مبارک کے اندر شیطان کو قید کر رکھا تھا تاکہ ہمارے بندے کے نامے نیک اعمال کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے. لیکن 1 مہینے کی قید کے بعد اب وہ پوری قوت کے ساتھ اور
پورے تازگی کے ساتھ اب مقابلے پر آئے گا، حملہ کرے گا، اس سے میرے بھائیوں ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ماہ مبارک کے مخصوص اعمال کے ذریعے سے ہماری ایمان کی بیٹری چارج کر دی تھی۔ بھئی اگر نیچے جگہ نہ ملے تو اوپر بھی انتظام میں فرش وغیرہ بچھا ہوا ہے، اس سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں۔ تو بیٹری تو اللہ نے چارج کر دی ایمان کی، لیکن اب اس ایمان کی بیٹریوں کی استعمال کرنا اور مزید چارج کرتے رہنا یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ جب ایمانی اعمال کو بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے، لیکن ایمانی اعمال کو اگر بندہ ترک کرے گا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کا وہ ایمانی پاور بتدریج کمزور سے کمزور تک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے بھی فرمایا تھا، حدیث قدسی نے، کہ میرے بندو تم جب تک میرا خیال رکھو گے، یعنی میرے احکامات کا خیال رکھو گے، اللہ کے احکامات جو فرائض، جو واجبات، جو سنن ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچانا، کسی کی ہم تلفی سے اپنے آپ کو بچانا، کسی کو ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہم تلفی ہو، کوئی بھی ظلم زیادتی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ سچا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی اداؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حکم سے بھی بچاتا ہے اور مخلوق کو ستانے سے، ان کی حقیقی سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے احکام کی وقاحت، اللہ کے نام سے عظمت۔ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری گناہوں کے اوپر سبزاری کرتا رہوں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے! دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سبزاری فرمائیں گے اور آخرت کو بھی سبزاری فرمائیں گے۔ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں کے اوپر سبزاری کرتا رہوں گا اور تمہیں دشمنوں کے سامنے، کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ جاؤ اب وقت بخیر سے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہاں میرے بھائیوں تھوڑی دیر رک کر ہم سوچیں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے احکام کی وقت کتنی ہے۔ جب ہم اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور مؤذن کی صدا ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا اس وقت ہمارے دلوں کے اندر کوئی حرکت ہوتی ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے کہ چلو سارا کام چھوڑ دو، اب صرف مسجد میں چلنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلنا ہے؟ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امی جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر جاتے تھے تو آپ کا مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ باہر کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو فرمایا کہ جس طرح عام انسان ہوا کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنے گھر کے اندر گھر والوں کے کام کاج کے میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول میرا یہ مقام ہے، کوئی تقاضا ہوا گھر کے اندر عورتیں کام کر رہی ہیں، گھر کی رسی میں کام کر رہی ہیں، کھانا پکانے میں کام کر رہی ہیں، چلے میں کام کر رہے ہیں، خالی ہے اس کے اندر ہاتھ بٹا دیا، اس کو ناک نہیں کٹتی ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تو گھر کے اندر جانے کے بعد خود سے اپنے کپڑے میں جو تلاش کر لیا کرتے تھے، خود سے اپنا کپڑا سل لیا کرتے تھے، جوتا کاٹ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی کام بھی کسی سے خدمت نہیں کراتے تھے، آپ خود سے کرتے تھے، بلکہ اپنا کام خود سے کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والے کے کام کے ذریعے آپ ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہ تھے آپ کے اخلاق۔ لیکن آگے فرماتی ہیں جب نماز کا وقت آتا تو ایسے کھڑے ہو جاتے اور
سارے کام کو چھوڑ دیتے، گویا کہ ان کو پہچانتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. میرے بھائیوں، کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ بلکہ کام کی مشغولی کی وجہ سے سب کو تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اکثریت تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ نماز بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اس لیے آج کی مسجد کے اندر ہم عزم کریں، اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت کیا، صدقہ خیرات کیا، جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہے اپنے فضل سے معاف فرما کر اپنے کرم کو قبول فرما لے، اور آئندہ زندگی میں اے اللہ تمہیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر. اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بتدریج خطرناک سے خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. مقصد مسلمانوں کو تراکیمہ کرنا ہے، ان کے حوصلے کو پست کرنا ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسلمان وہ قوم نہیں ہے جس کا حوصلہ پست ہو جائے. ہمارا ایمان ہے دشمن اگر قوی نگہبان قوی طرح، دشمن اگر طاقتور ہے تو نگہبان ہمارا اس سے زیادہ طاقتور ہے. اس زمانے میں قوم عاد اتنی دل جوڑ کی قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ درخت کو اٹھاڑ لیا کرتے زمین سے لگا ہوا. اللہ نے اس کی طاقت دی. پہاڑوں کو تراش خراش کے مکان بنایا کرتے تھے، وہ ان کی صلاحیت تھی. ان کے اندر ذرہ آ گیا، جمن آ گیا. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور صلاحیت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جس نے صرف پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. یہ ہمیں حوصلہ پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم جس کام کے مکلف ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اس کام کو پوری زندگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ انجام دیں. اللہ نے اسی کے ساتھ ہماری کامیابی کو چھپائے ہوا ہے. کامیابی ہماری اسی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. اللہ قادر مطلق ہے، وہ پل میں حالات کو پلٹ سکتے ہیں. ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. غزوہ خندق کے موقع پر جب یہود اور کفار نے گٹھ جوڑ کر کے اور ایک پلاننگ کر کے مسلمانوں کی ہٹ بجا دینی ہے اور چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے آئے، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے خندق کی خدائی کو حکم دیا اور خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پر ایک چٹان نکل آئی. اب صحابہ کرام اسے توڑنے میں ٹوٹ نہیں رہی، ٹچ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے 10 آدمی کے دن میں ایک خندق کھودنے کا ذمہ داری دی گئی تھی. آپس میں مشورہ کیا کہ ذرا تکھا کر دیا جائے، لہریا کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی اپنے من سے نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھ لیا جائے. گئے یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی ہے. اچھا چلو. اٹھے آپ، پیٹ تک پتھر بن رہا تھا، بھوک کا یہ عالم کا. اترے اس خندق کے اندر، کدال ہاتھ میں لی اور اللہ کا نام لے کر جب کدال ماری ہے، ایک چاہے چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں روشنی کا نمودار ہوئی اور آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور فرمایا کہ مجھ کو شام کے محلات دکھلائے گئے اور میں یہاں سے شام کے سست محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری امت کی حالت کو پتہ کرے. دوسری مرتبہ آپ نے اللہ کا نام لے کر کدال چلائی، ایک چاہے چٹان اور ٹوٹ گئی اور کہا اب مجھے کسرا کے قصر اپنی سے دکھلایا گیا ہے اور کسرا کے خزانہ بھی ہمارے امت کے ہاتھوں ڈھیر ہوئے ہوں گے، مفتوح ہوں گے. اس کے بعد تیسری مرتبہ کدال چلائی تو وہ چٹان کی باتیں ٹوٹ گئی اور بالکل ریگے رواں ہو گئی، بالو کی طرح ہو گئی. اور اس مرتبہ آپ کو یمن کے محلات دکھلائے گئے. یہ سارے کے سارے محلات آپ کے امت کے ہاتھوں پتہ ہوں گے اور بعد کے دنوں نے اس کو ثابت بھی کیا. ظاہری حالات کیا تھے؟ خود آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا. صحابی کہتے ہیں صحابی کہ 3 دن تک ایک چیز چکھنے کو نہیں ملی. سخت سردی کا زمانہ، کپڑے کی کمی، کھانے کی کمی. اس وقت منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے
جو وعدہ کیا گیا ہے یہ محض دھوکہ ہے، دھوکہ۔ کھانے کا انتظام نہیں، پہننے کا انتظام نہیں، دشمن کی وجہ سے محاذ سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں شام اور ایران کے محلات کا، لیکن اللہ نے وہ دن دکھلایا۔ پھر انہی کفار میں سے ایک صحابی نعیب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہو کر آئے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آؤں، وہ خدمت کرنے لائے۔ جنگ کے اندر دشمن کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا جائز ہے کہ جو اللہ تمہارے دل میں ڈالے تم کرو۔ انہوں نے ایسی چال چلی، یہودیوں اور کفار کے درمیان میں جو گٹھ جوڑ تھا اس میں درار پڑ گئی۔ انجام تھا کہ کفار واپس چلے گئے، کچھ ہاتھ نہ لگا، اور یہودیوں کے اوپر اللہ نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بنو قریظہ کے مسلمانوں نے حملہ کیا اور اچھا خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کہاں سے وہ حالات تھے کہ جان سے بچانا مشکل، تو یہ حالات آ گئے پھر مسلمان چل کر گئے حملہ کرنے کے لیے، اور اس کو پتہ کیا ہے اللہ اللہ۔ تین روایوں بزرگوں رمضان کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، جس طرح تم نے اللہ کے حکم کے اوپر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مباح چیزوں کو عارضی طور پر ترک کیا، کھانا پینا جائز طریقے میں صحبت اللہ کے حکم پر ترک کیا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جو جذبہ تمہارے اندر ہے کہ آدمی وضو کر رہا ہے اور کلی کے لیے پانی منہ میں لیا اور قطرہ اندر چلا گیا، اب کوئی لاکھ میں تسلی دے کہ تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اس کو زمین سے ملامت کر رہا ہے کہ تمہارا روزہ تو گیا۔ تنہائی کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک سے ایک نعمتیں شروع ہوئی، کھا سکتا ہے نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ جذبہ سال سے 11 مہینے تک بھی رہے، جھوٹ بولتے ہوئے اس بات کو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ دیکھتا نہیں؟ اس کو پتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام کرنے کی ارادہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوگا، اور جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نیک اعمال کرنے کے اندر ان کوتاہیاں بھی نہیں ہیں۔ آج ہی نہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ مسلمانوں اگر تم صبر تقوی اختیار کرو گے، صبر کا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، یہ جو طاعات ہیں جو کرنے کے کام ہیں ان کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہو گے، کرنے والا کام ہر حال میں کرنا، اور تقویٰ کا مطلب جس سے بچنا ہے اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرو گے۔ اگر یہ دو چیز تم اختیار کر لو گے، کرنے والے کام کے اوپر جم جانا استقامت کے ساتھ ہر حال میں اس کو کرنا، اور جو نہ کرنے والا کام ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچانا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، ان دشمنوں کی ان کفار کی جتنی بھی سازشیں ہیں جتنی بھی تدبیریں ہیں تمہارے خلاف کچھ بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ شک یہ اس لیے میرے بھائیوں ہم آج کی اس مجلس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے خوب لگ لپٹ کر رو رو کر اللہ سے مانگے بھی، اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ جس چیز کی دعا کریں اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم دکان لگاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ایک ظاہری سبب ہے۔ ظاہری سبب توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر توکل کے خلاف ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، خندق کھدوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ نے پیغام دیا ہے جو تمہارے بس سے وہ کرو، جو تمہارے بس سے وہ کرو، جس کام کے لیے تقاضا ہے جائز طریقے پر
اس تقاضے کو پورے کرو اور اللہ سے مانگو، لیکن تمہارا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں ہونا چاہیے، اس ظاہری سبب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اونٹ کے پیر میں رسی باندھ کر بھروسہ کروں یا یوں کھلا چھوڑ دوں اور پھر بھروسہ کروں؟ یہاں بتوکل، اس کے پیر میں رسی باندھ کے پھر بھروسہ کروں۔ تو جس طرح ہم اپنے کاروبار کے اندر، ہم اپنے روزی روٹی میں، اپنے معاش کے اندر ہم ساری تدبیر اختیار کرتے ہیں، کون سا مال چل رہا ہے، اس مال کی پرچیزنگ کہاں بک رہا ہے، کیسے بک رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں ہم سب کی معلومات بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے اعتبار سے ان تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ لیکن کتنے ہیں جو اس کو صرف ظاہری سبب کا درجہ دیتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں کہ اللہ یہ میرے بچوں کا کرنے والے ذات تو آپ کی، کرنے والے ذات تو آپ کی، حالانکہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ظاہری سبب کے بغیر اللہ دے دے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ جب تک کھیت میں ہل نہیں چلے گا، جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالا جائے گا، جب تک اس کے اندر پانی نہیں ڈالا جائے گا، غلہ نہیں نکلے گا۔ حالانکہ اللہ کو پوری قدرت ہے، لیکن اللہ کی سنت یہی ہے۔ اللہ بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اللہ کی سنت یہی ہے کہ ماں باپ کے راستے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، تولد ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے جہاں ہم ظاہری سبب کو اپنے دنیائی معاملات کے اندر اختیار کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہم دین پر چلنے کے لیے بھی ہمیں ظاہری سبب اختیار کرنا پڑے گا، اس کی معلومات کرنا پڑے گی۔ ہم جس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں حج کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، مقبول طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے حج کیا، مسائل کیا ہے، اس کو معلوم کرو، اس کو معلوم کرو۔ جس کا ارادہ ہوتا ہے حج کرنے کے لیے وہ ظاہر ترتیب کو ترجیح دیتا ہے، فلاں سامان فلاں سامان فلاں سامان اس کا انتظام کرتا ہے۔ اصل تو یہ ہے طواف کیسے کریں، کہاں سے شروع کریں، کون سے دعا پڑھیں، کیا نیت کریں، صحیح کیسے ہو، اس کا مرتبہ کب ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو دین کے اندر بھی جتنے احکامات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کا مشہور طریقہ کیا ہے، بتایا جاتا ہے، سنتے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کے وقت میں اگر اس کا اقتدار نہیں ہوگا تو کبھی عمل کی کوشش نہیں ہوگی۔ یہ بات خیالی ہی نہیں ہے، یہ تجربے سے بات کہی جا رہی ہے۔ میں جہاں روزانہ نماز پڑھتا ہوں، اس چیز کو دیکھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرنے کے لیے ہم تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری ہتھیلی کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ آسمان کی طرف ہو نہ اپنے رخسار کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو۔ لیکن سننے کے باوجود جو عمل پہلے تھا وہی ہوتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دھیان توجہ نہیں دیتے۔ عمل کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے سے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یا حج اور زکات ہو۔ تو جب ہم دنیاوی کام کاج کے اندر ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگے۔ اسی نے فرمایا کہ جوتے کا دستہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ دعا تھوڑی کرے کہ اللہ ہمارے جوتوں کو ٹھیک کر دے، مطلب یہی ہے کہ جو اس کا ظاہری سبب ہے اس پہ اختیار کرو، لیکن مزاج یہ بنایا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے اس کو بھی اللہ سے مانگو، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس ملک کے حالات بدلیں گے، لیکن پہلے ہمیں بدلنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس لیے اس کا عزم بھی کریں، اس کے لیے عملی کوشش بھی کریں، اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں، دعائیں بھی مانگیں۔ اللہ اپنے قدرت کے ساتھ کل بھی تھا، اپنے قدرت کے ساتھ آج بھی ہے۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر ایک ایسا غریب ملک، ایک پسماندہ ملک جس پر دنیا کی سپر پاور 2 درجن حکومتیں چڑھ دوڑی اور اتنی بمباری کی اس کو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن آج بھی اپنے جگہ پر قائم ہے۔ وہ سپر طاقتیں، وہ مغرور لوگ جو ان سے بات چیت کرنا ان کو روا
گوارا نہیں تھا، وہ بات چیت کرنے کے روادار نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا ان کو خوشامد کر دیتے. اللہ اللہ ہے. راستہ یہ ہے میرے بھائیوں، راستہ یہ ہے دین پر چلتے رہے، دین کے تقاضوں کو پورے کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، لیکن قربانی تو دینا پڑے گی. صحابہ نے قربانی دی، ایسی نتیجہ سامنے نہیں آیا. بدر میں بھی دی، احد میں بھی دی، غزوہ خندق کے اندر بھی دی. ابھی آپ نے سنا 3 دن سے ایک چیز چکنے تک تو نہیں ہوئی. یہ قربانی نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے ہمیں دین پر چلتے ہوئے قربانی بھی دینا پڑے گی. کبھی اپنے کاروبار میں قربانی بھی دینی پڑے گی، کبھی دنیا میں قربانی بھی دینا پڑے گی. یہ امت قربانی شناخت ہے. جس شخص سے امت کو اللہ سے مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ خود قربانی شناخت ہے. بڑی جو قربانیاں دی ہیں، سب کا خلاصہ حاصل ہے میرے بھائیوں. اللہ نے ہم کو یہ صحیح عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمیں آپ کی خوشیاں نصیب فرمائے اور یہ دن ہماری زندگی میں بار بار آئے. اسی طریقے سے ہم آئندہ زندگی کے اندر بھی دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. وقت ہو گیا ہے، آپ کھڑے ہو کے سب لگا لیں، سب نماز شروع کیا.